اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سلسلہ دروس کا درس نمبر 170 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور سورہ نساء پڑھ رہے ہیں۔ ابتداء قرآن سے ہم نے شروع کیا تھا، سورہ حمد سے۔ اس وقت سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہم نے کل تلاوت کیا تھا، اور آج اسی سورہ کی آیت نمبر 104 اور 105 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، درس نمبر 170۔ اور اس آیت میں خداوند عالم اپنے مخلوق سے خطاب فرما رہا ہے، اور ظاہراً ذکر ہے جنگ احد کے آس پاس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ موضوع آیت ہے سستی نہ کرو۔ سست انسان کبھی کامیاب نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، وَلَا تَهِنُوا اور سستی نہ کرو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ یعنی قوم کا پیچھا کرنے میں، یعنی جنگ احد میں جب مسلمان ہار گئے، اور یہ وقتی ہار تھی حالانکہ، اور ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ کچھ دور پر جا کے رکا تھا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ تمام مسلمانوں کو قلع قمع کر دے، بالکل ختم کر دے، اور جبریل نے آ کے رسول اللہ کو خبر دیا کہ اے میرے رسول، اگر اس طریقے سے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے ہیں اور دشمن اس کا غلط استفادہ کرے گا، لہٰذا ان کا پیچھا کیجیے۔ اور تاریخ نے بتایا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زخمی اصحاب کے ساتھ پیغمبر آگے بڑھے، اور اس البتہ یہ سبب بنا کہ جو سالم تھے ان کے اندر بھی حوصلہ ہوا کہ جو لوگ زخمی ہیں، جب وہ جنگ میں جا رہے ہیں، جہاد پہ جا رہے ہیں، تو ہم کو بدرجہ اولا جانا چاہیے۔ ولا یعنی سستی، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ لہذا یہ لوگ آگے بڑھے، اور پھر ابو سفیان کا لشکر بھاگ کے مکے چلا گیا۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَإِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، اگر تمہیں غم ہوتا ہے، تمہیں زخم ہوتے ہیں، تمہیں چوٹ آتی ہے، اگر تمہیں درد ہوتا ہے، علم درد، غم درد، علم تعلمون، اگر تم کو غم ہوتا ہے، تم کو تکلیف ہوتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب زخم لگے گا، تلوار لگے گی، جیسے تمہیں درد ہوتا ہے ان کو بھی درد ہوتا ہے، جیسے تمہارے فوجی زخمی ہوئے ہیں کچھ، ان کے بھی زخمی ہوئے ہیں، صرف تم ہی نہیں زخمی ہوئے ہو، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون، جس طریقے سے تم زخمی ہوئے ہو، تمہیں تکلیف ہوئی ہے، فإنہم یعلمون ان کو بھی تکلیف ہوئی، کما تعلمون جیسا کہ تمہیں تکلیف ہوئی ہے۔ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ،
تکلیف پہنچتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ جس طریقے سے فَإِنَّهُمْ یعنی ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، كَمَا تَعْلَمُونَ جیسے تمہیں پہنچتی ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کہ صرف تم ہی زخمی ہوئے، وہ بھی تو زخمی ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ سستی کرنے سے خداوند عالم منع کر رہا ہے۔ سستی نہیں، ہمت کرو، حوصلہ کرو، آگے بڑھو۔ سست کے لیے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ ڈائناسور سست تھا، ختم ہو گیا۔ وہ درخت جو فائدہ مند نہیں ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ لہذا سستی کسی صورت میں انسان کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی۔ آگے ہے مسلمانوں کو خداوند عالم حوصلہ دلا رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ وَتَرْجُونَ تمہارے پاس امید ہے، مسلمان کے پاس امید ہے، اور سب سے بڑی امید ہے۔ کون امید ہے؟ خداوند عالم جو قادر ہے، عالم ہے، حکیم ہے، سب سے بڑی قدرت۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ان کے پاس اللہ کے اوپر امید نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ کے اوپر بھروسہ تمہارا ہے، تم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تمہارے پاس اللہ کی امید ہے، ان کے پاس اللہ کی امید نہیں ہے۔ تو ایک تمہارے پاس سپر پاور موجود ہے، حوصلہ ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ سستی نہ کرو پیچھا کرنے میں، اس لیے کہ جیسے تم کو غم ہوتا ہے ان کو بھی غم ہوتا ہے۔ البتہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ترجون من اللہ ولا یرجون تمہارے پاس اللہ ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ولا یرجون ان کے پاس اللہ نہیں ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما خداوند عالم حکیم ہے اور علیم اور حکیم ہے۔ لہذا جنگ احد میں جو کہ مسلمانوں کی جیت دوبارہ ناکامی میں پلٹ گئی، ہار ہو گئی، اس طرح کیا ہوا؟ رسول اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی۔ رسول نے کہا تھا اس درے کے پاس سے ہٹنا نہیں، 50 لوگوں کو فکس کیا تھا، اور پھر بھی وہ لوگ رسول اللہ کا حکم نہیں مانے۔ لیکن مسلمان کہے گا یہ بھی عادل ہیں، یہ بھی صحابی اچھے ہیں، صحابہ کالنجوم، تمام صحابہ ستارے کی طرح۔ بِأَيُّهُمْ اقتدیتم اہتدیتم جس کی بھی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ۔ کیسے؟ ممکن نہیں ہے۔ لہذا مدینے میں منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ غدیر خم کے میدان میں جو رسول اللہ کا آخری حج ہے وہاں پر منافقین کی تعداد زیادہ تھی۔ اس لیے قرآن مجید میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ تو لوگ کیا دوست لوگوں سے بچائے گا؟ دوست سے نہیں، منافقین سے اللہ بچائے گا۔ لہذا منافقین کی تعداد زیادہ تھی۔ لہذا جنگ احد میں مسلمانوں کی ناکامی ہوئی، اور جنگ احد کی تاریخ میں جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان سبوں نے ایک نعرہ لگایا، کفار و مشرکین نے نعرہ لگایا جنگ احد میں، اِنَّا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ ان کا ایک بت تھا جس کا نام تھا عزا۔ کفار و مشرکین مکہ کا ایک بت تھا جس کو خدا مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو میدان جنگ میں لے کے آتے تھے کہ ہم جیت جائیں گے اس سے۔ تو جنگ احد میں انہوں نے ایک نعرہ لگایا، اِنَّا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ ادھر سے مسلمانوں نے اس کے مقابل میں کیا بہترین نعرہ لگایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس اللہ نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس مولا ہے، اللہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ولا مولا لکم تمہارے پاس تو مولا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، مسلمانوں نے نعرہ لگایا کہ ہمارے پاس اللہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور نعرہ لگایا، اعلو حبل، اعلو حبل یعنی حبل بعظمت، عالی علو، اعلو حبل۔
تو مسلمانوں نے کیا نعرہ لگایا؟ اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی اور اجل ہے، ہبل نہیں ہے، ہبل بت ہے، خدا نے سب چیز کو خلق کیا ہے۔ لہذا اس آیت نے ایک پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی اگر کسی مقصد میں وقتی طور پر آپ کو ہار ہو جاتی ہے، ناکامی ہو جاتی ہے، تب بھی سستی نہیں کرنا چاہیے کسی صورت میں۔ وَلَا تَهِنُوا، اس آیت نے پیغام دیا سستی نہیں۔ جنگ احد میں ہار گئے تو کوئی بات نہیں، آگے ہمت رکھو، آگے بڑھو، دوبارہ جیت نصیب ہوگی۔ بڑے بڑے جو سائنسداں ہیں جو کامیاب ہوئے وہی کامیاب ہوئے، بار بار ناکام ہونے کے بعد کوشش جاری رکھی، اس علم میں گئے ناکام ہو گئے، دوسرے علوم میں کام کیا انہوں نے، اس میں ناکام ہو گئے، کسی اور چیز میں کام کیا۔ اور خلاصہ یہ کہ سستی کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، یعنی وقتی اگر ہار ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز میں ناکامی ہو جاتی ہے، کسی کام میں ناکامی ہو جاتی ہے، کسی تعلیم میں ناکامی ہو جاتی ہے، تو پھر دوسرا شروع کرو۔ مثلا اگر تجارت میں آدمی کوئی بزنس کر رہا ہے، ناکام ہو گیا، تو روایات کی روشنی میں سے چاہیے دوسرا کام شروع کرے، نہیں چلتا دوسرا شروع کرے۔ سستی نہیں ہونی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونا چاہیے۔ تحصیل علم حاصل کر رہا ہے، فلاں ایگزام دیا فیل ہو گیا، فلاں ایگزام دیا فیل ہو گیا، فلاں جگہ گیا فیل ہو گیا، تو فیل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، یہ فیل ہونا ہی اس کی جیت ہے، یہ فیل ہونا ہی سبب بنتا ہے کہ اس کا تجربہ بڑھ رہا ہے، یہ فیل ہونا ہی سبب بنتا ہے کہ اس کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے۔ یہی اس کا امتحان ہے، چاہے وہ تجارت میں ہو، چاہے تحصیل میں ہو، چاہے شادی کے مسئلے میں ہو۔ معلوم ہوا کہ خدا نخواستہ ازدواج ہوا، کسی وجہ سے جو ہے نہیں سیٹ بیٹھا معاملہ، طلاق ہو گیا، تو پھر نہ کہ جو ہے سستی کرے اور نا امید ہو جائے، بلکہ انسان کو دوسری شادی کرے، اس میں کامیابی ہو، چاہے تجارت ہو چاہے تحصیل ہو، جو بھی چیز ہو، جو بھی کام ہو، کبھی بھی کسی صورت میں روایات کی روشنی میں چینج کر دینا ہے، کام کو بدل دینا چاہیے۔ قرآن نے تو سورہ تحریم میں کہا ہے میرے رسول فَإِن طَلَقْ، اگر ان کو تم طلاق دے دو تو اللہ تمہیں نیک صالح مومنہ عطا کرے گا۔ اور اس آیت میں سستی سے منع کیا گیا، انسان کو سستی نہیں کرنا چاہیے، چاق کو ہوشیار، بیدار، اس لیے کہ کامیاب وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہمیشہ حوصلہ بلند رکھے۔ وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرو، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہارے پاس اللہ جیسی امید موجود ہے، اللہ تمہارا سہارا ہے۔ اب آیت نمبر 104 پڑھیں گے، آیت نمبر 105۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں قرآن مجید کے بارے میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ قرآن تمہارے یہاں قضاوت کی بنیاد ہونا چاہیے، فیصلے قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، خداوند عالم فرما رہا ہے بے شک انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیکا یعنی آپ کے پاس ہے میرے رسول، تم پر نازل کیا کیا ہے؟ الکتاب بالحق، یعنی قرآن مجید جو کہ حق ہے۔ کس لیے نازل کیا قرآن کو؟ خداوند عالم یہاں پہ فرما رہا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان آپ قضاوت کیجئے، ججمنٹ کیجئے، فیصلہ کیجئے۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس کتاب کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی ہے، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ نے راستے دکھائے ہیں، اللہ نے ہدایت کیا ہے، اس قرآن مجید کے ذریعے سے
فیصلے کیجیے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے میرے رسول للخائنین، جو خائن لوگ ہیں، خصیمہ، ان کے طرفدار نہ بن جائیے، آپ ان کے طرفدار نہ بن جائیے۔ اس آیت میں، اس کا آیت کی جو شان نزول ہے اس میں کہ کسی مسلمان نے چوری کیا اور اس نے وہ جو مال چوری کیا تھا، جب اس کی چیکنگ چالو ہوئی تو اس کو ڈال دیا کہ یہودی کے گھر میں ہے۔ چور نے چوری کیا، مسلمان نے، جب پکڑے جانے کے نمبر آیا تو اس مال کو ڈال دیا یہودی کے گھر میں، اور شور مچا دیا کہ اس نے چوری کیا ہے۔ وہ پکڑ کے آ گیا، لوگوں نے آ کے گواہی دیا کہ اس نے چوری کی، اس یہودی نے۔ اور جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بالشہادت والایمان، کہ میں فیصلے کرتا ہوں گواہی سے، اور جو قسم کھاتے ہیں آ کر کے، یعنی قسم اگر کھا لے، اگر شہادت نہیں پوری جائے، گواہی کے ذریعے سے، ثبوتوں کے ذریعے سے، قسم کے ذریعے سے جو ثابت ہوتا ہے اس پر رسول اللہ فیصلہ دیتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ رسول یا امام علم غیب کا استفادہ نہیں کرتے ہیں، شہادت و ایمان پہ فیصلہ دیتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں نے آ کر کے اس یہودی کو ثابت کر دیا کہ یہی چور ہے، گواہی دے دیا۔ جب گواہی دے دیا اور ناحق فیصلہ ہو گیا، ناحق فیصلہ ہو گیا، تو آیت نازل ہوئی کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے کتاب نازل کیا، تو کلی قاعدہ اعلان ہوا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ ججمنٹ کرے، فیصلہ کرے اس کتاب کے ذریعے سے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے میرے رسول آپ خائنین کے طرفدار نہ ہو جائیے۔ یعنی یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، یہودی کو لوگ پھنسا رہے ہیں۔ یعنی جس کا حق ہے اس تک حق پہنچنا چاہیے۔ مثلا اگر جو ہے کہیں پر انسان نے جرم کیا لیکن گواہ تیار کر کے گواہی دے دی، فیصلہ دلا دیا، دوسرے کو پھنسا دیا کیس میں، لیکن جس نے جرم کیا ہے اس کے اوپر تو اس کی سزا ہے ہی، آج نہیں تو قیامت میں ملے گی۔ لہذا مختصر میں زیادہ وقت نہیں لینا ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ قضاوت کا محور کیا ہونا چاہیے؟ قضاوت ہونا چاہیے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ قرآن جو فیصلے کرتا ہے اس کے لحاظ سے قضاوت ہونا چاہیے، اور قضاوت کا محور کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے احکام شرعی جتنے ہیں، احکام شرعی میں عبادات کے احکام ہیں، نماز، روزہ، اور اس کے بعد جو ہے احکام 90% احکام شرعی وہ ہیں جو کہ حقوق سے مربوط ہیں، اور حقوق کا کام کیا ہے؟ قضاوت ہے، ججمنٹ ہے، عدالت ہے، جہاں پہ حق دلائے جاتے ہیں۔ لہذا 90% احکام کیا ہے؟ حقوق کے ہیں۔ یہاں تک کہ دین اسلام میں صرف انسانوں کے حقوق کی بات نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے حقوق کیا ہیں؟ صرف جانور کی ہی بات نہیں، درختوں کے کیا حقوق ہیں؟ کسی درخت کو آپ یوں ہی نہیں توڑ سکتے ہیں، کسی جانور کا آپ یوں ہی نہیں مار سکتے ہیں۔ ہاں اس کا گوشت کھانا ہے، شکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا درخت کے پتے بیکار میں توڑ رہے ہیں، کیا یہ حقوق کے خلاف ہے؟ لہذا دین اسلام میں انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق ہیں، ساتھ میں درختوں کے حقوق ہیں، پہاڑوں کے حقوق ہیں، زمین کے حقوق ہیں کہ آپ کیا ہے؟ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، یہ زمین کے حق کے خلاف ہے، زمین پہ انسان اکڑ کے چلتا ہے تو دین اسلام جو کہ جامع دین ہے۔ آج جہاں حقوق کی بات چل رہی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کے دانشور جانتے ہیں کہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے زمین پر، اور ایک ملک تیار ہوا ہے اسرائیل، فلسطین کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، لیکن کوئی حقوق دان بھی کہنے کو تیار نہیں ہے، سب جانتے ہیں حالانکہ۔
یا جو ویٹو پاور بنایا ہے انسانوں نے، غلط ہے بالکل۔ یعنی اگر فیصلے قرآن مجید کے ذریعے سے ہو، انسان نے جو بنایا کیا بنایا، دنیا کے حقوق داں سب ہوتے ہوئے بھی آج تک ان کی ہمت نہیں ہے کہ کہہ دے کہ فلسطین کی زمین پر اسرائیل نے قبضہ کر کے اپنا ایک ملک بنایا ہے جو حق ہے فلسطین کا، نہیں کہہ رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ویٹو پاور کو جو قانون ہے کہ یہ ملک نے ویٹو کر دیا، بھائی تمام ملک ہیں سب برابر ہونا چاہیے، ویٹو پاور کیا ہے؟ لہذا انسان جو قانون بناتا ہے، انسان کے قانون میں یہ سب پرابلمس ہیں اور رہے گا۔ لہذا محور کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید، انا انزلناہ الکتاب بالحق، خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے حق اس کتاب کو نازل کیا۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے میرے رسول آپ خائن کے لیے خصیم نہ ہو، مددگار نہ ہو۔ اسلام وہ جامع دین ہے، اگر دین اسلام کی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ مثلا نماز جماعت میں ایک 2 سال کا بچہ ہے آ کر کے آگے بیٹھ گیا جماعت میں، تو اگر ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے مرجع وقت ہو، اگر وہ آئے اس بچے کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پہ نماز پڑھ لے تو اسلام کے حقوق کے قانون کے لحاظ سے کیا ہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس بچے کو بھی نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ جو آیا پہلے تو اس کی جگہ بن گئی، اس وزیر اعظم ہو چاہے وہ مرجع وقت ہو، بچے کو اٹھا کر کے غصبی جگہ پہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی باطل ہے۔ بہت سے حقوق ہیں، حقوق کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق کے نام سے جو امام نے حقوق بیان کیے ہیں وہ تحریر بھی ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ کو حق ہے کہ بچوں کی تربیت کرے، ماں باپ کو حق ہے کہ بچوں کی تربیت کرے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ اپنے بچے کو مہمان کے سامنے یا کہیں ذلیل کرے، ذلیل کرنے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس کو ابھی مسلمان ہی نہیں سمجھ پایا، مسلمان نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کے دقائق پر غور و فکر کریں، اور اس آیت میں خدا نے حکم دیا ہے کہ محور قرار دو قضاوت کے لیے قرآن مجید کو، دوسرے کرو گے محور بناؤ گے تو وہی ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویٹو پاور بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے لحاظ سے اگر قانون بنایا گیا ہوتا تو ویٹو پاور انسان کے قانون میں نہ ہوتا۔ آخر میں دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد و آل محمد صدقے میں جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگار جو جوان باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اور آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ